الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں آ کے دیکھ تو بھی اسی کریم
کے منگتوں میں آ کے دیکھ خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم در پہ میرے حبیب کے آنسو بہا کے دے در پہ میرے حبیب کے آنسو بہا کے دیکھ آزاد ہونا ہے اگر ہر غم کی قید سے آزاد ہونا ہے اگر ہر غم کی قید سے لب پہ رسول پاک کی مدحت سجا کے دیکھ لب پہ رسول پاک کی مدحت سجا کے دیکھ واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی الفت نبی کی آل کی دل میں بسا کے دیکھ الفت نبی کی آل کی دل میں بسا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرن کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے ماہ سفر ظفر دے اعمال اوراد اور اللہ تعالیٰ دی اہل ایمان دے کرم نوازی خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ
کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اساں قرآن مجید فرقان حمید تہاڈی طرف نازل فرمایا تاکہ یہ قرآن تانوں اندھیریاں وچوں نکال کے نور دی طرف لے جائے. ماہ سفر المظفر اس کے حوالے دے نال یہ ماہ سفر المظفر اس نے بہت سارے لوگ نے جڑے منحوس مہینہ بھی خیال کرتے ہیں اور اس کے نال کچھ چیزاں ساڑیاں جڑیاں نے جاہلیت کے زمانے کی چیزاں یہ جڑیاں ہوئی نے، ایسا رسماں ایسے عقائد جنہ کا اسلام کے نال کوئی تعلق نہیں. حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ سفر کچھ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ماہ سفر المظفر دے کو بڑا خوف زدہ ہوتے سن اور اس بارے سوچنا کہ اندر بیماریاں آدیاں نے، آفتاں آدیاں نے، مصیبتاں آدیاں نے اور اندر برکت کوئی نہیں، رحمت کوئی نہیں. یہ برکت دے کولو خالی ہے، رحمت دے کولو خالی، کیونکہ سفر کا کہنا ہوتا ہے خالی. یہ جڑی سوچ اور یہ جڑی فکر ہے اس نو حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل رد فرمایا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دے سارے مہینے اللہ تعالیٰ دے نے اور سارے دن بھی اللہ تعالیٰ دے نے، لہذا اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ دے فیصلہ نو کوئی بدلن والا نہیں ہے. ماہ سفر المظفر دے بہت سارے ایسے اعمال نے جڑے کیتے جاتے ہیں کیونکہ اس مہینے نو اولیاء کرام دا مہینہ بھی آکھا جاتا ہے. یہ مہینہ اللہ دے ولیاں دا مہینہ ہے. اس مہینے وچ اللہ تعالیٰ دے جڑے نیک بندے نے، اولیاء نے، وہ کثرت نال اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں، اللہ تعالیٰ دیاں برکتاں کو حاصل کرتے ہیں. اس مہینے وچ بہت ساریاں دعاواں، بہت سارے وظائف اور اعمال نے جڑے اولیاء صالحین نے ذکر فرمائے نے اور انہاں نو کثرت نال کیتا جاتا ہے. ماہ سفر المظفر دے حوالے دے نال میں تواڈے سامنے گزارش کر رہا ہوں. اس مہینے دے وچ اولیاء کرام نے، صالحین نے، بزرگان دین نے بہت سارے اعمال ذکر فرمائے نے جو اعمال کرن دے نال انسان کو بہت زیادہ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں. بہت ساری دعائیں ہیں کہ جنہاں کو پڑھا جاتا ہے، جنہاں کا وظیفہ کیتا جاتا ہے اور انہاں دی زکات ادا کی جاتی ہے اور اس کے نال انسان دی ساری زندگی جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے قرب دے وچ، اللہ تعالیٰ دی رحمت دے وچ آ جاتی ہے. زندگی دے ہر معاملے دے وچ انسان دے واسطے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ماہ سفر المظفر دی 6 تاریخ، 7 تاریخ اور 8 تاریخ، اور اگر کسی دی 6 نکل جائے تو 7 تاریخ، 8 تاریخ اور 9 تاریخ، یہ جڑے 4 دن ہیں انہاں 4 دنوں دے وچ اللہ تعالیٰ کی کثرت کے نال عبادت کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے اور رات و وظائف کیے جاتے ہیں. مختلف سورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور انہوں نے جڑیاں برکتاں نے کم از کم 1 سال کے واسطے انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں. دعا بڑی معروف ہے، دعائے حزب البحر. یہ دعا حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روایت فرمائی ہے، خود آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے. آقا علیہ السلام نے عطا دے نال، آپ دے فضل دے نال
یہ دعا بھی ہے، اور فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پوری زندگی کے واسطے اپنی برکت عطا کر دیتا ہے۔ اور جتنے بھی اولیاء کاملین نے انہوں نے اس دعا کو پڑھا ہے، اس دعا کی تلاوت کی ہے، کوئی ایسا ولی نہیں، کوئی ایسا نیک بزرگ نہیں جس نے اس دعا کو نہ پڑھا ہوئے۔ فرمایا گیا یہ جڑے 6 تاریخ اور 7 اور 8 سفر دی ہے، ان روزانہ 120 مرتبہ جڑا بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے وہ اس کی زکات ادا کر لیتا ہے، اور پھر اس کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھتا رہے تو انسان کی ساری زندگی وہ واسطے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اور اس دعا کی یہ برکت ہے، جتنے بھی سارے مسائل نے، جتنی بھی سارے مسائل نے، جتنی بھی پریشانیاں نے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے نال انہوں کو حل فرماتا رہتا ہے۔ اور اس علاوہ سورہ مزمل شریف جہی ہے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جو شخص سورہ مزمل شریف کو پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی 6، 7 اور 8 سفر المظفر کو روزانہ اس سورت کو 121 مرتبہ پڑھتا رہے۔ تو آج یعنی کہ 5 سفر مظفر ہے، مثال کے طور پہ آج کی مغرب کو لے کے اگلے دن کی مغرب تک پورے ٹائم کے 121 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 3 دن تک اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس دیا جہاں برکتاں نے وہ پورے سال کے واسطے نصیب ہو جان گیا۔ اس علاوہ سورہ یاسین اس کی تلاوت کی جاتی ہے 6 سفر و 7 اور 8 انہاں 3 دنوں کے کل 3 دنوں اور 3 راتوں کے جڑا بندہ 131 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سورہ یاسین کی برکات عطا کر دیتا ہے، اور پورے سال تک ان واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمتاں اور برکتاں اس کو حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ الحمد شریف یہ ہر کسی کو آتی ہے، تو اس کو جڑا بندہ 6، 7 اور 8 سفر المظفر کو پڑھ لیتا ہے تو کم از کم 360 مرتبہ روزانہ اس سورت کو پڑھا جائے، اور اگر کوئی اس تو زیادہ طاقت رکھتا ہے تو 700 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھے 3 دن، 6 سفر کو اور 7 سفر کو اور 8 سفر کو 3 دن پڑھ لے، اس بعد روزانہ صرف 7 باری سورہ فاتحہ پڑھتا رہے، اول اور آخر درود پاک پڑھ لیا، درمیان دے وچ 7 باری سورۃ فاتحہ پڑھ لی، تو ساری زندگی واسطے اس میں اس کی برکات حاصل ہو جانی ہے، اور اس سے ان کا فائدہ ملتا رہے گا، اور اس کی جڑی برکتاں نے وہ حاصل ہوتی رہن گیا، اور اس کے نال انسان کے جتنے مسائل نے، جتنے پریشانیاں نے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم کے نال ان سارے کو حل فرماتا رہے گا۔ اس طرح سفر المظفر کی 13 تاریخ کو 14 اور 15 کو آیت کتب شمالی اور جنوبی اس میں پڑھا جاتا ہے۔ آیت کتب جو شمالی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے۔ انہاں 3 دنوں کے جڑا بندہ 1002 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، تو کم از کم پورے سال کے واسطے، اور اگر اس کے بعد اس کو پڑھتا رہتا ہے تو پوری زندگی کے واسطے اس کو یہ برکات نے وہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور اس آیت کا جو دوسرا نام ہے وہ آیت کتب ہے، اس کو آیت کتب بھی آکھا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ جڑا بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس آیت کی برکت کے نال مقام کتب عطا کر دیتا ہے۔ تو اولیاء کرام جو کتب کا بہت بڑا مقام ہے، تو فرمایا کہ آیت کتب ہے، جڑا بندہ اس آیت کو پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتبیت کا فیض عطا کر دیتا ہے۔ اور آیت کتب جنوبی جس کو آیت غوث بھی آکھا جاتا ہے، اور اس سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، جڑا بندہ 13 سفر کو 14 اور 15 انہاں 3 دنوں کے اس آیت کو 1002 مرتبہ پڑھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس آیت کا فیض عطا کر دیتا ہے، کمال عطا کر دیتا ہے، یہ برکتاں عطا کر دیتا ہے۔ اور اولیاء
مجید فرماتے ہیں جہاں بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فیض غوث عطا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو غوثیت کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ اگر وہ خاص ہوئے اور اگر کوئی عام ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو غوثیت کا فیض ضرور عطا کر دیتا ہے۔ تو جویں جویں انسان اس کو پڑھتا جائے گا ویسے ہی اللہ تعالیٰ دیا اس بندے ہوتے رحمتاں اور ان کے برکتاں ہونیاں جانتی ہیں۔ تو سانو اپنے آپ کو اور اپنے اوقات کو اور اپنے جڑے گھڑیاں نے انہاں نوں زیادہ تو زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارنا چاہیے، فکر میں گزارنا چاہیے، تاکہ اسی جدوں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے نال اپنا تعلق جوڑا گے تو پھر اللہ تعالیٰ سارے اوپر اپنا رحم بھی کرے گا، فضل بھی کرے گا، ساری مشکلیں بھی آسان ہونگیاں اور اسی پریشانیاں کے وچ بھی نکلیں گے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ اسا قرآن مجید فرقان حمید نازل ہی اس واسطے فرمایا ہے تاکہ اسی انہاں نوں اندھیریاں دے وچوں نکال کے نور دے ول لے جائیے، یعنی گمراہی، پریشانیاں، مصیبتاں، دکھ، اے مسائب، اے جنیاں بھی چیزاں نے اے اندھیرے نے، دکھ بھی اندھیرا ہے، گمراہی ہے، پریشانی ہے، کوئی بیماری آ گئی وہ بھی پریشانی ہے، پھر روزگاری آ گئی، تنگ دستی آ گئی، قرض ہو گیا، اس علاوہ کسی بھی قسم کے انسان کے مسائل نے، تو یہ سارے جڑے نے انہاں دا حل اللہ تعالیٰ دے کول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی یہ کلام نازل ہی اس واسطے کیتا ہے تاکہ اسی اپنے بندیاں نوں اندھیرے وچوں نکال کے نور ول لے جائیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست ہے اہل ایمان دا اور اللہ تعالیٰ انہاں نوں اندھیرے وچوں نکال کے نور دی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ لوگ جڑے طاغوت نو اپنا دوست بنا لیندے ہیں انہاں نوں وہ طاغوت جڑا ہے وہ نور وچوں نکال کے اندھیرے ول لے جاتا ہے۔ اور جو طاغوت ہے یہ کیا ہے؟ طاغوت کے بارے سب بہت سنیا ہے گا، بہت بحث بھی چل رہی ہے کہ طاغوت کیا ہے۔ تو طاغوت کی مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کو غافل کر دے۔ اصل تو جو طاغوت ہے وہ شیطان ہے، کیونکہ سب سے بڑا انسان کی غفلت کا باعث شیطان ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان انسان کے دل کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور جدوں انسان غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑتا ہے، اللہ کی یاد ان کے دل کے وچوں ذہن وچوں نکلتی ہے تو پھر شیطان اس نو وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا استحوذ علیہ الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ جدے اتنے شیطان غالب آ جاوے شیطان انہوں اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے، یعنی اللہ کا جڑا ذکر ہے، اللہ کی جڑی یاد ہے وہ انسان کو بھلتی ہی ادو ہے جدو انسان تے شیطان غالب آ جائے۔ تو طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کو غافل کر دے۔ تو فرمایا کہ اصل طاغوت شیطان ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی جانور ہے، چاہے دکان ہے، چاہے کاروبار ہے، چاہے روپیہ ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، شہرت ہے، نام ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی چیز تیرے رب کو غافل کر دے گی وہ طاغوت ہے۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ طاغوت نو اپنا دوست بنا لیتا ہے، طاغوت انہوں نور وچوں نکال کے اندھیرے ول لے جاتا ہے، اور جڑا بندہ اللہ نو دوست بنا لیتا ہے اللہ اس نو اندھیریاں وچوں کڈ کے نور ول لے جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اسی جڑا قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا ہے، یہ مقصد
مقصد ہے کہ اسی انسان کو اندھیرے وچوں کڈنا ہے اور نور وال لے کے جانا ہے. ابن نبیم الى صراط العزیز الحمید, اور اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال اساں انسان کو صراط مستقیم تے چلانا ہے. تو انسان جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی مدد فرماتا ہے. جب تک انسان کوشش نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کو مدد نہیں منگتا, تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کی مدد نہیں کرتا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ خود نو بدلن کی کوشش نہ کرے اللہ انہوں نہیں بدلتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلن کی کوشش نہیں کرتی اللہ بھی انہوں نے بدلتا نہیں ہے. انسان جب کوشش کرتا ہے کہ میں برائی کو چھوڑنا ہے, گمراہی کو چھوڑتا ہے, نیکی طرف جانا ہے, عبادت کرنی ہے, اللہ کے نال تعلق جوڑتا ہے, مضبوط ہونا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے, تو پھر خالق کائنات کو واسطے رستے آسان کر دیتا ہے. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جڑے ساڈی طرف کوشش کرتے ہیں اسی انہاں دے واسطے انہاں دا رستہ آسان کر دیندے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے نال ہے. 14 اگست آنے والی ہے اور پاکستان ملیا ہے سن 14 اگست کو, لیکن اسی جیڑی آزادی ہے, آزادی بہت بڑی نعمت ہے, اندر کوئی شک نہیں, اور آزادی تو بڑھ کے دنیا دے کوئی چیز نہیں ہے. ایک انسان کو قید کر دو اور اس کو دنیا کی ہر آسائش دے دو, لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوئے گا, اس کو سکون نہیں ملے گا, اس کو چین نہیں آئے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے میں قید ہوں. اور جڑا بندہ آزاد ہے وہ قید نہیں ہے, وہ اگر کسی دنیا کی کوئی چیز اندر کو نہ آئے وہ پھر بھی پرسکون ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں قید نہیں ہوں, میری زندگی میرے اختیار کے وچ ہے. مسلمانوں نے پاکستان بننے تو پہلے تقریباً 100 سال تک غلامی کی زندگی گزاری ہے. اس علاقے میں 100 سال تک تقریباً جڑا ہے مسلمانوں نے غلامی کی ہے, اور 100 سال کے بعد پھر آزادی نصیب ہوئی ہے. لیکن آزادی اتنی سستی نہیں مل جاتی, کیونکہ آزادی اگر ایک دولت ہے, ایک نعمت ہے, بہت قیمتی چیز ہے, تو کوئی بھی قیمتی چیز فری وچ نہیں ملتی. ہر چیز کی ایک قیمت ہے, اور ہر چیز جڑی ہے انہوں پان واسطے انسان کو کچھ نہ کچھ کھونا ضرور پہنتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اس آزادی کو ویکھیا اور اس ونڈ کو ویکھیا, اور جنہوں نے اس وقت قربانیاں دتیاں, اور اس سے پہلے جنہوں نے قربانیاں دتیاں, جنہوں نے اس واسطے محنت کی تھی, کوشش کی تھی, انہوں نے پتا ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہے. ایک چھوٹی جی آزادی ہے کہ اسی اگے کافران کی حکومت سی, لہذا مسلمانوں نے کوشش کی تھی اور انہیں واسطے محنت کی تھی, اللہ نے مدد کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے ایک ملک عطا کر دیا. اب یہ جڑا ملک ملیا یہ مقصد یہ سی کہ سانو ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جندے وچ مسلمان آزادانہ زندگی بسر کر سکن, آزادانہ طور پہ اسلام کے مطابق چل سکن. کیونکہ مال و دولت ادو بھی ہوتا سی, نوکری ادو بھی مل جاتی سی, کاروبار ادو بھی چلتے پے سن, تو یہ ملک اس حساب سے نہیں رہا سی کہ اسی دولت اکٹھی کریں گے, مال اکٹھا کریں گے, جائیداداں بناواں گے. جو بنیادی مقصد جو کہ پاکستان بننے کا جو نعرہ ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ. 1947 کا مسلمانوں کا جڑا نعرہ ہے اور آزادی کی جڑی بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھی گئی ہے. تو سارے اس چیز کو جانتے ہو, یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے, یہ مسلمانی نعرہ ہے. اور اس وقت مسلمان اس نعرے سے پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے قربان نہیں کیتا. اس نعرے کے پیچھے
جتھے رہندے سن وطن چھڈے اپنی اولاداں قربان کیتیاں اپنی عزتاں قربان کیتیاں کئیاں دے خاندان قربان ہو گئے کئیاں دا کتنا کچھ ضائع ہو گیا لیکن انہوں نے کیا کہ اسی اس ملک کو بنانا ہے اور اسی اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ آقا علیہ السلام نے دین تے آپ کے نام تے رکھی ہے تو سارا جڑا فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی اس فکر کو یاد رکھیے اس پیغام کو یاد رکھیے ان قربانیاں کو یاد رکھیے اس ظلم کو یاد رکھیے اس وقت جو مسلمانوں کا خون بہایا گیا انہاں دیاں عزتاں نیلام ہوئیاں انہاں دا نقصان ہویا وہ سب کچھ کیوں ہے اس واسطے کہ اسی پھر بھی آزاد ہو کے وہی کام کریے جڑے مسلمانوں والے نہیں اگر اسی وہی کام کرنے سن کوئی اسی ہر چیز اپنانی سی پھر سانو الگ ملک لین کا کوئی مقصد تو نہیں سی کوئی ضرورت تو نہیں سی پھر انیاں قربانیاں کیوں دتیاں گئیاں تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اسی اس فکر کو سمجھیے آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک دن آزادی آئی اس دن اسی آزادی منا لی اور ساری جی آزادی بنانی ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے ایویں لگتا ہے کہ جی ایسا ہی ملک فتح کیتا ہے اور جو حرکات جو سکنات جو طریقہ کار جو استعمال کیتا جاتا ہے اس بڑے نقصان بھی ہوتے ہیں روپے پیسے کا ضیاع بھی ہے جانوں کا نقصان بھی ہے مالی طور سے نقصان بھی ہے حاصل بھی کچھ نہیں ہے تو ایسا کام کیتا جائے کہ جس کے نال اسی کچھ حاصل کریے سان پتہ لگے کہ اسی اگر آزاد ہویا تو ساری آزادی کا کوئی مقصد ہے اور سب تو وڈی جیڑی آزادی ہے وہ کفر وچوں نکل کے اسلام دے وچ آ جانا ہے اور وہ جیڑی آزادی ہے سانو حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے اور سانو اس کو یاد رکھنا چاہیے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم فرمایا اللہ دی نعمتاں نو یاد کرو جڑی اللہ نے تواڈے اوتے کیتیاں نے فرمایا یاد کرو جدوں تساں ایک دوسرے دے دشمن سو اور اللہ نے مہربانی کی تھی اللہ بین قلوبکم اللہ نے تواڈے دلاں وچ محبت پیدا کر دیتی تسی ایک دوسرے دے بھائی بن گئے تساں ایک دوسرے دے خیر خواہ بن گئے تساں ایک دوسرے دے نال محبت کرنے والے بن گئے تساں ایک دوسرے دا احساس کرنے والے بن گئے اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تسی دوزخ دے گڑھے دے کنارے دے کھڑے سو یعنی جی دوزخ ہے اونا جڑا کنارہ ہے او دے اوتے تساں کھڑے سو اب جڑا بندہ کنارے دے پہنچ جائے اونا آگے نیچے جان دے کوئی ٹائم نہیں لگتا چاہے نہر کا کنارہ ہے سمندر کا کنارہ ہے کنویں کا کنارہ ہے کسی گڑھے کا کنارہ ہے تو اگر جب انسان کنارے سے پہنچ جاتا ہے تو پھر آگے جڑی منزل ہے بڑی قریب آ جاتی ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا میں تانوں اس دوزخ دے گڑھے دے کنارے تو ہٹا کے اونے تو بچا کے تانوں جنت لے گیا ہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی کیتی ہے تو ان دے واسطے جو بہانہ بنیا جو سبب بنیا جو وسیلہ بنیا ہے وہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے اور یہ جڑی نعمت ہے اسلام والی جڑی نعمت ہے یہ سب بڑی نعمت ہے تو سانو اس کا بھی شکرانہ ادا کرنا چاہیے سانو اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور سانو انہاں چیزاں کو اپنانا چاہیے کہ اسلام کیوں آیا ہے اسلام کس واسطے آیا ہے اسی مسلمان کیوں سارے مسلمان ہونے کا مقصد کی ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابہ کرام انہاں دا واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ کرام معروف نے بڑے جلیل القدر صحابی نے ایک نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سنیا ہے نام دوسرے نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا معروف نام ہے انہاں دے درمیان دے وچ کسے گل تے اختلاف ہو گیا جویں
اسی ایک دوسرے نال لڑ پینے ہاں، جھگڑا کر لینے ہاں، کسی گل تے نوک چوک ہو جاتی، زندگی دا حصہ ہے۔ جدو نوک چوک ہوئی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے کالی ماں دیا پترا چپ کر جا۔ حالانکہ تے شک کوئی نہیں بھی کالے نے، انہاں دی ماں دا رنگ بھی کالا ہے، لیکن مقصد اسی کہ انہاں نے تانا ماریا۔ جدو تانا ماریا انہاں نو تکلیف ہوئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے نے، یا کسی نے خبر پہنچا دیتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال نو یہ گل آکھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے ابو ذر، تیرے وچ آج بھی دور جاہلیت دیاں عادتاں پائیاں جاندیاں نے، مسلمان بھی ہو گیا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، دین بھی سکھ لیا، میرے کول بھی رہا ہے، نمازاں بھی پڑھی جانا ہے، قرآن بھی پڑھی جانا ہے، ذکر بھی کیتی جانا ہے، جہاد بھی کیتی جانا ہے، لیکن اندر تیرے اجے جاہلیت پئی ہوئی ہے جو سا ذہن میں گل رکھنی ہے۔ فرمایا کہ تیرے اندر اجے جاہلیت پئی ہے۔ فرمایا بڑا افسوس ہے، بڑی جلالت آقا علیہ السلام آ گئے اور کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹے اور بڑے غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے، دکھ ہویا کہ میں انہوں نے ایک گل کیوں کیتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول اور انہوں نے کہتے ہیں کہ میں تو گل کیتی ہے لہذا میں معافی دیو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے فرق ہی کوئی نہیں پہنتا تو کچھ اور بھی کہہ جاتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں معافی لینی، فرمایا کہ معاف کیتا، فرمایا میں ایویں معافی نہیں لینی، میں چنگا بنن دی کوشش کیتی ہے اور تینوں ماڑا خیال کیتا ہے، لہذا ہن میری معافی تائیں تلافی تائیں کہ میں زمین تے لمحہ پہنا وا، اپنی گردن زمین تے رکھنا وا، تو اپنا پیر میرے چہرے تے رکھ تو پھر ازالہ ہو سکتا ہے، تاکہ میں نے پتہ لگے کہ میرے کو غلطی ہوئی ہے، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، تو پھر میرے میں جو پرانی گل کیویں رہ گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تسی اتنے بڑے صحابی ہو، اتنی بڑی شان ہے، میں کون ہونا کہ میں تواڈے اوتے گردن تے یا تواڈے جسم تے میں پیر رکھاں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایویں تانوں بھی نہیں میں چھڈنا۔ تو فرمایا کہ اس طرح جڑا ہے میں واپس نہیں جانا۔ آپ نے آخیا میں نہیں کرنا، لیکن وہ لیٹے آپ دا پیر پکڑیا اور پکڑ کے خود چہرے دے نال لگا لیا کہ انہوں نے اپنی تلافی کی، معافی بھی منگی، تلافی بھی کی، اور یہ دسیا کہ میں اپنے بچوں ہر جاہلیت والی گل کڈ دیتی ہے کہ اگر وہ چیز باقی رہتی تو کدے ہی معافی نہ منگتے۔ تو اب اس کا غور کرنا ہے کہ کیا ساڈا بھی جسم ایمانی ایسے ہی ہے؟ کیا اسی آزادی تو بعد او ہندوانہ رسماں، او شرکانہ عقائد، او کافراں والیاں، ہندوؤں والیاں، عیسائیاں والیاں، یہودیاں نے گلاں چھڈ دتیاں نے؟ کیا اسی پورے اسلام میں داخل ہوئے ہاں؟ کیا اسی اپنے آپ کو مسلمان کہن دا حق رکھنے ہاں یا پاکستانی کہن دا حق رکھنے ہاں؟ کہ پاکستان کیوں بنایا ہے؟ انگریزاں کیوں انہاں کو آزادی لئی ہے؟ بھی ساڈا کلچر الگ، ساڈا اسلام الگ، ساری سوچ الگ، ساڈا رہن سہن الگ، ساڈا ماحول الگ، ساڈے گھراں دا ماحول الگ، ساڈا تجارت دا طریقہ کار الگ، کہ اسی مسلمان ہاں، مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے، اپنا لباس ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اپنی ایک فکر ہے، اسی شادیاں اپنے طریقے نال کرنیاں نے، ساڈیاں فوجیاں اپنے طریقے نال نے، ساڈے کام اپنے طریقے نال نے، اسی ہندوؤں والے طریقے تو نہیں اپنا سکتے، یہودیاں والے طریقے تو نہیں اپنا سکتے، اسی انگریزاں والے کام تو نہیں اپنا سکتے، کیونکہ اسی مسلمان ہاں، اسی تائیں اسلام، اسی تائیں ملک بنایا ہے، تائیں پاکستان بنایا ہے۔ پھر کیا اسی یہ پاکستان بنان تو بعد پھر وہ ساریاں چیزاں چھڑیاں نے، وہ آدتاں، وہ گلاں، وہ باتاں، رسماں، اگر اسی دیکھیے تو پھر ساڈے وچ بڑیاں موجود نے۔
تائی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ وضع میں نصارہ ہو تمدن میں یہود یہ مسلمان ہیں. فرمایا کہ وضع میں نصارہ ہو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. فرمایا کہ یہودیاں نے گلاں بھی ساریاں تواڈے وچ نے, عیسائیاں والیاں بھی ساریاں تواڈے وچ نے, ہندوؤں والیاں بھی ساریاں تواڈے وچ نے, پھر تساں کہندے ہو اسی مسلمان ہاں. فرمایا وہ قوماں بھی تواڈے ویکھ کے آر محسوس کردیاں نے کہ اینج دے مسلمان نے. تو پیغام ہے کہ اسی آزادی آ رہی ہے, اپنے بچیاں نو, اپنے بیٹیاں نو, اپنے گھر والیاں نو دسنا ہے کہ اسی آزادی کیویں بنانی ہے. کیا اسی موٹر سائیکل بجا لئی, دوڑا لئی, پیٹرول ضائع کر لیا, یا اسی جھنڈے لگا لے, یا اسی جڑے باجے نے وہ بجا لے, تو کیا اسی حق ادا کر دیتا ہے. تو اس طرح یہ جڑیاں جوتیاں تے باجے تے ساریاں چیزاں دے نال حق ادا نہیں ہوتا, بلکہ یہ جڑیاں چیزاں نے یہ دور جاہلیت دیاں چیزاں نے. لوگاں نو آکھے نا کہ یار اسلام دی گل کریے, کسی نو مسلمانی دی گل کریے, سنت رسول دی گل کریے, وہ کہندے نے جی یہ پرانے زمانے دیاں گلاں نے. آج دا دور جدید ہے, آج نیا دور ہے, نئی سوچ ہے, نئی فکر ہے. اب اسی بھی کہنے یار واقعی ہن وہ دور نہیں رہ گیا. اس کی وجہ کی ہے کہ سانو پتہ ہی نہیں بھی پرانا کی ہے تے نواں کی ہے. نواں کی ہے, پرانا کی ہے. اگر سانو پتہ ہوئے کہ نواں کی ہے تے پرانا کی ہے, کدے بھی انہاں دی گل نہ منیے. یہ جڑا کہندے نے جدید دور آ گیا ہے, نئی سوچ آ گئی ہے, نئے لوگ نے, اصل وچ اے پرانے نے. اور جنوں کہندے نے اسلام مسلمانی اے پرانیاں گلاں نے, اصل وچ اے نویاں چیزاں نے. لیکن چونکہ اسی اینو پھر پسے پشت ڈال دیتا ہے, تو سانو پھر جہڑی چیز نئی پیکج وچ ملدی ہوئی ہے بھائی پرانی ہے, اسی کہنے ہیں کہ بادشاہی ہونی. چیز پرانی ہے, پیکنگ جڑی ہے وہ نوی ہے, اور اسی کہنے ہیں کہ کیا بات ہے. تو ایک چھوٹی جی چیز ہے کہ اے جڑی بانسری ہے یہ کس نے بنائی ہے اور کدوں بنی ہے. یہ باجے جوتیاں اسی کہنے ہیں نا ہن بنے نے, یہ ہن دے نہیں بنے. حضرت داؤد علیہ السلام آپ اللہ نے کمال آواز عطا کی تھی. کیا لحن عطا کیتا ہے, کیا آواز ہے. جدو تورات زبور پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبور کی کتاب عطا کی ہے. جب آپ زبور پڑھتے ہیں تو پھر کیا عالم ہوتا ہے. جڑے پرندے نے وہ ہوا میں جڑے اڑتے پے نے اتنے ہی رک جاتے ہیں, پر نہیں مارتے, اتنے رک گئے نے. اور اینے پرندے رک جاتے نے, رات ہو جاتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, سورج کی روشنی چھپ جاتی ہے. اور درخت جڑے نے وہ بلند آواز نال اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جی آپ بولنے ہیں تو آواز نکلتی ہے, آپ درختوں کی آواز نہیں سنی, پہاڑ کی آواز نہیں سنی, ادو یہ بولتے سن. انہوں نے پڑھنا ہے, انہوں نے اچھی آواز نال بولنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. اب یہ جڑا منظر ہے شیطان کو نہیں دیکھا گیا. ہر چیز ہی تابع ہو گئی ہے, ہر شے ہی اللہ کا ذکر کی جاتی, ہر کوئی اللہ ہی لگ گیا ہے. پھر اس نے بانسری بنائی. جدو میرے قرآن پڑھتے سن تو شیطان بانسری بجاتا سی. پھر جڑے کئی لوگ سن وہ بانسری وال ہو گئے, اور کئی لوگ ادھر سنتے رہتے. اتوں جڑا ہے سال باجے موسیقی گانے بانسری گانے ہر چیز بنی ہے. آج اسی ادھر بجانے بھی ہاں, سننے بھی ہاں, چلانے بھی ہاں, پھر کہتے ہیں دور بڑا جدید آ گیا. اصل یہ کہ سانو اس چیز کا علم نہیں, فکر اس چیز کی کرنی ہے کہ اسی مسلمان ہاں تو ساڈا کیا حق بنتا ہے, سانو کیا زیب دیتا ہے. اور اسی پاکستانی ہاں, پاکستان سانو آزاد ملک ملیا ہے, تو ساری ذمہ داریاں کیا نے, اور اسی کس طرح اس ملک کو کامیاب کر سکتے ہیں, اسی خود کامیاب ہو سکتے ہیں, اور کس طرح سارے ملک کا نام روشن ہو سکتا ہے. تو اگر اسی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ سانو ضرور اس کا جڑا فائدہ ہے, فیضان ہے, وہ بھی عطا کرے گا, اور اللہ ساری مدد بھی فرمائے گا. دعا ہے اللہ توفیق عطا فرمائے.